بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے ہاں کوئی چوٹ لگے، کوئی کٹ لگے یا کچھ بھی اچانک ناگہانی ہو جائے تو بچے بڑے سبھی کے منہ سے ایک آؤچ کی آواز سی نکلتی ہے۔ نہیں معلوم کہ یہ کس کی نقالی ہے، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ یہ اسلام کا پارٹ نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ آج میں آپ سب کے ساتھ بسم اللہ کی کچھ ایسی فضیلتیں اور اہمیت شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جس کے بعد جسے سن کر انشاءاللہ آپ کی لائف بدل جائے گی، کیونکہ نہ صرف بسم اللہ ہر کام کے شروع میں پڑھنا افضل ہے، نہ صرف یہ کہ اسے پڑھنے سے کام میں برکت آ جاتی ہے، بلکہ ایون آپ سن کر حیران ہوں گے کہ کسی قسم کی چوٹ پہنچے، تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے تو بھی بسم اللہ پڑھنے سے کیا فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے دن 12 صحابہ کے درمیان گھر چکے تھے اور ادھر ادھر سے سارے مشرکین گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ کون ہے جو ان مشرکین سے میرا دفاع کرے گا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے کہ اللہ کے نبی میں دفاع کرتا ہوں، اور تلوار لے کر جب آگے بڑھے تو احادیث میں آتا ہے کہ وہ اکیلے صحابی 11 مشرکین کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد جب 12واں مشرک آگے بڑھا اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ایسی ضرب لگائی کہ آپ کی ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئیں، شہید ہو گئیں، اور تلوار ہاتھ سے گر گئی، کیونکہ اسی ہاتھ میں تلوار تھی۔ جب یہ سین ان کے ساتھ ہوا تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی، جو ہم بھی عموماً شدت تکلیف میں یہی آواز منہ سے نکال بیٹھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طلحہ، اگر تم سی کی جگہ، سی تکلیف سے جو نکلا ہے، اس کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتے تو یہ مشرکین دیکھتے، پورا ماحول دیکھتا کہ فرشتے تمہیں اوپر اٹھا لیتے۔ اللہ اکبر! نہ صرف یہ، ہمیں اتنا تو معلوم تھا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے، خواہ وہ کپڑے پہننا ہو یا بیت الخلاء میں جانا ہو یا کھانا کھانا ہو یا گھر سے نکلنا ہو یا سونا ہو، جتنی بھی احادیث ہیں ان تمام اذکار کی، ان سے پہلے بسم اللہ کا ایڈیشن مسٹ ہے۔ اگر کوئی دعا نہیں آتی تو صرف بسم اللہ پڑھ لیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے تمام کام میں رہنمائی کرتی جاتی ہے اور شیطان سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ اور وہ حدیث تو میں آپ کے ساتھ کئی بار شیئر کر چکی ہوں کہ جب گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان پکار اٹھتا ہے، لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ تمہارے لیے اس گھر میں نہ تو کچھ کھانے کو ہے اور نہ ہی رہنے کو ہے۔ داخلے کے وقت بھی اس نے بسم اللہ پڑھ لی اور کھانے پر بسم اللہ پڑھ کر تو ہمارا سارا حق ختم کر دیا۔ تو ویورز، ایون آپ دیکھیے کہ ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ، کپڑے اتارتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ شیطان اس وقت بندے کو تاڑ رہا ہوتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، اسی لیے کپڑے اتارنے سے پہلے، بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اپنے گھر کے دروازے لاک کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس گھر کی چوری میں کسی انسان کی مدد نہیں کر سکتا، چوری تک نہیں ہوتی اگر بسم اللہ پڑھ لیا جائے۔ گھر میں برتن اپنے کچن میں ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ، لائٹس آف کرنے سے پہلے بسم اللہ، ہسبینڈ وائف کی خلوت میں بسم اللہ،
کون سا ایسا کام ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے؟ جو بھی کام بسم اللہ سے کیا جاتا ہے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو کام بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی برکت اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ، کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ، لائٹس آف کرنے سے پہلے بسم اللہ، الگ بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ، دروازے لاک کرنے سے پہلے بسم اللہ، اور ایون آپ تمام امور میں اپنی عادت بنا لیں، نہ صرف ہر خوشی میں، ہر کام میں، بلکہ ایون تکلیف میں بھی سب سے پہلے بسم اللہ۔ نیچے بچہ گر گیا، بسم اللہ، چوٹ لگ گئی، بسم اللہ۔ اتنی فضیلت ہے اس بسم اللہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شدت تکلیف میں سی کے بجائے بسم اللہ پڑھ لیتا طلحہ رضی اللہ عنہ تو فرشتے اسے اوپر اٹھا لیتے۔ کتنی عظیم مثال ہے۔ تو ایون چوٹ لگنے سے پہلے بھی، گرتے ہوئے بھی، چوٹ لگنے کے بعد بھی، ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے بھی بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنی عادت بنائیں ہر کام سے پہلے۔ ایک دفعہ جب آپ کی عادت بن گئی تو پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی کلرفل ہو جائے گی اور تمام غم دور ہو جائیں گے، اور جو ناگہانی آفت آتی ہے اس کے بعد بھی اگر بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو وہ آفت خوشی میں اور سکینت میں بدل جاتی ہے، پھر اس کے دکھ کا احساس نہیں ہوتا۔ عموماً ہم خوشی میں اپنے نارمل ورک میں تو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں لیکن تکلیف میں بھول جاتے ہیں۔ تکلیف میں بھی، آفٹر ٹینشن، پریشانی کے بعد بھی، بیماری کے بعد بھی بسم اللہ کو نہیں بھولنا۔ اگر چاہتے ہیں کہ پریشانی دوبارہ سے خوشی میں بدل جائے، تکلیف کی جگہ سکینت آ جائے، تو بسم اللہ سے بڑھ کر آسان اور زیادہ اچھا حل کوئی اور نہیں۔ بسم اللہ ہمارے تمام امور کے لیے ماسٹر کی ہے۔ جب کسی چابی سے تالا نہیں کھل رہا تو یہ ماسٹر کی وہاں بھی کام آئے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔